کتاب زندگی کتاب حیات جو تھی وہ ایک کھلی کتاب کی شکل میں تھی، سارے انسانوں کے لیے اس میں نمونہ تھا، اور اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بطور نمونے ہی کے انسانوں کے سامنے پیش فرمایا، اور آپ کو ہر بات پیش کرنے کا حکم دیا گیا کہ آپ کی زندگی کی ہر چیز لوگوں کے سامنے کھلے اور واضح طور پر آ جائے، کوئی ابہام، کوئی پوشیدہ بات، کوئی خفیہ بات نہ رہے، ساری کی ساری چیزیں، یہاں تک کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے راز بھی سارے کے سارے لوگوں کے سامنے آئے۔ آپ کا بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا، آپ اپنے قرابت داروں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کیا کرتے تھے، آپ بچوں کے ساتھ کس طرح رہتے تھے، آپ دوستوں کی اور ہم عمروں کی مجلس میں کیسے رہتے تھے، آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ کس طرح سلوک کیا کرتے تھے، اور آپ کے غلام آپ کی خدمت میں رہ کر کیا محسوس کیا کرتے تھے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کو طبی ضروریات بھی تھی، پیشاب اور پاخانہ اور قضائے حاجت کی ضرورتیں بھی آج صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری فرمائی۔ کس طرح ان ضرورتوں کو آپ پوری کیا کرتے تھے، آپ کھاتے کس طرح تھے، آپ سوتے کس طرح تھے، آپ قضائے حاجت کس طرح کیا کرتے تھے، آپ لباس کون سا پہنتے تھے اور کس طرح پہنتے تھے، کس طرح اتارتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمائی کیسے تھی، آپ بازاروں میں کس طرح جاتے تھے، بازاروں میں آپ کا شغل کیا تھا، آپ تجارت کس طرح کیا کرتے تھے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیویوں کے درمیان کس طرح رہا کرتے تھے، بیویوں کے کاموں میں ہاتھ کس طرح بٹایا کرتے تھے، ان سے خوشطبعی کی باتیں اور مذاق بھی کیا کرتے تھے اور کس طرح کیا کرتے تھے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے بھی کیا کرتے تھے، اور وہ فیصلے کس طرح ہوا کرتے تھے، اپنوں کے موافق میں بھی ہوتے تھے، اپنوں کی مخالفت میں بھی ہوتے تھے، کبھی اس کی زد اپنے خاص تعلق والوں پر بھی پڑتی تھی، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اٹل اور ہوتے تھے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بات چیت بھی کیا کرتے تھے، بات چیت میں توازن ہوتا تھا، اعتدال کے ساتھ بات کرتے، حروف نپے اور تلے ہوتے، بے محل الفاظ استعمال نہیں کرتے، اور ہرزہ گوئی اور بیکار قسم کی باتوں سے اجتناب کرتے، لایانی اور فضول باتیں ہرگز نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اس کو پسند بھی نہیں فرماتے تھے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بھی رہتے تھے، اور آپ کا سکوت یہ طویل بھی ہوتا تھا، جہاں بولنے کا موقع ہوتا تو آج صلی اللہ علیہ وسلم مختصر کلمات کے ساتھ جامع الفاظ میں معنویت اور جامعیت کے ساتھ اپنے مفہوم کو ادا کیا کرتے تھے۔ اور آج صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا قول ہے، خیر الکلام ما کھل ودل، کہ بہترین کلام وہ ہے جو الفاظ میں کم ہو، معنویت میں زیادہ ہو، الفاظ کم ہوں اور معنی اس کے وسیع ہوں۔ خیر الکلام ما کھل ودل، کہ بہترین کلام وہ ہے جو الفاظ کے اعتبار سے تو کم ہو لیکن معنویت کے اعتبار سے اس میں بڑی جامعیت ہو، اور وہ مفہوم پر دلالت کرنے والا واضح ترین وہ آپ مفہوم مبہم الفاظ نہیں استعمال کرتے، سامع کو، سننے والے کو اس کی حیثیت کے مطابق بات کرتے، نہ بہت زیادہ ایسی اونچی باتیں بتاتے کہ اس کے سر سے اونچی ہو جائے اور اس کے کچھ سمجھ میں نہ آئے، نہ ایسی باتیں کہ جس میں ابتذال ہو اور کسی قسم کی بات یعنی وزن نہ ہو۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے، آج صلی اللہ علیہ وسلم کے قرض بھی لیا کرتے تھے، قرض کی ادائیگی بھی ہوتی تھی، کبھی قرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو جاتی، آج صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کرنے والے اس تقاضے میں شدت سے آج صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آتے، آپ ان کی شدت کا جواب خندہ پیشانی سے دیا کرتے تھے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم قرض کو ادا کیا کرتے تھے، آج صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کی خبر گیری کیا کرتے تھے، بیویوں کے ساتھ انصاف کیا کرتے تھے، بچوں سے پیار اور محبت کیا کرتے تھے، ان کو گود میں اور کاندھے پر لے کر گھوما کرتے تھے، بازاروں میں ضرورت کے لیے ضرور جایا کرتے تھے لیکن بازاروں میں شور نہیں کیا کرتے تھے، ولا سخاب، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ بازاروں میں شور کرنے والے نہیں تھے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں جا کر
بازاروں کے نرخ کو دیکھتے، مال کی کوالٹی کو دیکھتے، مال میں ملاوٹ ہوتی تو اس کے بارے میں لوگوں کو متوجہ کرتے کہ من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی، پانی ڈالا اور مال میں خراب مال کو نیچے، اچھے مال کو اوپر کیا اور لوگوں کو دھوکہ دیا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تربیت فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، یہاں تک کہ ناخن آپ کس طرح کاٹتے تھے، مونچھیں کس طرح ترشواتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل حدیث کے اندر محفوظ ہے، جس کو علامہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل کی صورت میں محفوظ کیا ہے، اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے اس کو خصائل نبوی کی صورت میں ترجمہ کر امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک عمل، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال تھے، ان کو محفوظ کیا گیا۔ آپ قبائل میں کے لوگوں سے ملتے، آپ اپنوں سے ملتے، آپ دشمنوں سے ملتے، پرائیوں سے ملتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیسا ہوتا، دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح برتاؤ کرتے۔ بڑے لوگ آتے، وی آئی پیز آتے، قوموں کے سردار آتے، ان کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا ہوتا۔ انہی کے درمیان میں اگر کوئی کم درجے کے لوگ آ جاتے، کم حیثیت کے لوگ آ جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں کیسے رہتے، یہ ساری چیزیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 23 سالہ نبوت والی زندگی میں، جہاں آپ کی اپنی ذاتی ضرورتیں تھیں، بیویاں تھیں، ناتی پوتی والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار بھی تھے، سالے بھی تھے، ساڑو بھی تھے، یہ سارے رشتہ دار تھے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، چچا کے بچے تھے، ان کا خاندان تھا، ایک پورا کنبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہنیں اور رضائی بھائی تھے، رضاعت جہاں دودھ پیا وہ خاندان اور اس خاندان کے تعلقات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، دامادوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا تھا، یہ ساری کی ساری ایک مکمل زندگی ہے۔ پھر اس کے لیے کمانا ہے، لباس ہے، انسانی ضرورتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار بھی ہوا کرتے تھے، بیماری ہے اور بیماری کا علاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کا ان ساری چیزوں میں ایک مکمل انسانی، اسلامی اور للہی ایک اسوہ ہے، جس میں انسانوں کے لیے ہر عمل میں نظیر چھوڑی گئی ہے کہ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں کے درمیان کس طرح سلوک کیا کرتے تھے، تاکہ لوگ اس سے اپنی زندگیوں کو روشن کریں اور اپنی زندگیوں کو سنواریں اور بنائیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ آپ کے دشمن بہت زیادہ تھے، صرف دوست ہی دوست نہیں تھے، جانثار ہی نہیں تھے، جان دینے والے ہی نہیں تھے، فدائی نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر موقع ملتا تو وہ ہاتھ چھوڑنے سے بھی دریغ نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ کو اخیر تک نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کی گئی۔ صرف مکے کے بدبخت مشرکوں سے سابقہ نہیں تھا، یہود جیسی دسیسہ کار اور پرفریب قوم سے بھی سابقہ تھا، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کی مرتکب تھی، وہ قوم تھی، اور ان کو ان کی چالاکیاں، ان کی دسیسہ کاریوں سے سابقہ بھی تھا۔ وہ پس پردہ خطرناک سازشیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا کرتے تھے، اور ان کے بڑے بڑے قبیلے مدینے کے اندر آباد تھے۔ بنو قینقاع تھا، بنو نذیر تھا، بنو خزاعہ تھا، یہ بڑے بڑے یہودیوں کے قبیلے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پس پردہ سازشیں کرتے، خود سامنے نہیں آتے، دوسروں کو استعمال کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عربی قومیت کو کھڑا کیا جاتا، کبھی اوس و خزرج کے قبائل کو میں آپس میں تفرقہ ڈال کر ان کو لڑانے کی کوشش کی جاتی، کبھی مکے کے مشرکین کو، قریش کو، ان کے خلاف بنو عیلہ کے خلاف لا کر کھڑا کیا جاتا، مدینے والوں کے خلاف کھڑا کیا جاتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگوں کا سابقہ بھی پڑا، بدر بھی پیش آئی، احد کا معرکہ بھی ہوا، غزوہ خندق بھی ہوئی، تبوک بھی ہوئی، آپ نے یرموک کے لیے فوجیں بھی روانہ کی، مختلف علاقوں بنو مستلق بھی ہوئی، اور بنو اسد کی جنگ بھی ہوئی، اور مختلف جنگوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوجوں کے جرنیل اور کمانڈر بھی رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کامیاب قیادت بھی کی۔ آپ نے جنگوں کی سب بندی کی، ان کی ترتیب قائم کی۔
میمنہ اور میسرہ اور مقدمۃ الجیش، یہ سارے آ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکروں کو اس طرح کیا، اور آ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قیادت کرتے رہے۔ آ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ میں اللہ نے کامیابیاں بھی دی، اور بعض مرتبہ جنگ کا پاسا آپ کے خلاف بھی پلٹا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں میں کہ آپ کے پاس قیدی بھی آئے، اور آپ کے پاس وہ قومیں جن پر آپ نے غلبہ پایا وہ محکوم بھی ہوئی، اور آپ نے ان کے ساتھ سلوک کیا۔ جب آپ کی مسجد میں بندھے ہوئے وہ قیدی تھے جن کے مشقیں باندھ دی گئی تھی اور ہاتھ وہاں کے ستونوں سے کس دیے گئے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیا سلوک کیا کرتے تھے، قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کی تعلیم دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بتایا اس طرح قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ جس پر قدرت پالی جائے اور جو مجبور ہو جائے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے بہت بدترین یہودی دشمن کی بیٹی آئی اور اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ مسجد نبوی کے دروازے پر ان کو بٹھایا گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمن کی بیٹی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا اس کا باپ، اور بنو نذیر کا سردار تھا اور یہودی تھا، اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رکھی تھی۔ ایسے دشمن کی بیٹی آتی ہے، دشمن کی بیٹیوں کے ساتھ دنیا میں کیا سلوک کیا جاتا ہے، اس کی آبرو ریزی کی جاتی ہے، اس کو طعنے دیے جاتے ہیں، اس کا استحصال کیا جاتا ہے، اس کو طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے بدترین قسم کے دشمن بنو نذیر کے سردار کی بیٹی آپ مسجد نبوی کے دروازے پر قیدی بنی ہوئی ہے اور بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، ایک سردار کی بیٹی ہے۔ کسی زمانے میں آج سے پہلے وہ اپنے خاندان کے معزز کی بیٹی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتار کر اس کو دے دیا اور کہا کہ اس کو چادر اڑا دو، اس کے سر کا دوپٹہ، اس کا سر کھلا نہیں رہنا چاہیے، یہ عزت دار کی بیٹی ہے اور سردار کی بیٹی ہے، اور عزت دار اور سردار اور شریفوں کی بیٹیوں کے سروں پر دوپٹہ رہتا ہے۔ بے حیا آبرو باختہ عورتوں کے سر کھلے رہتے ہیں اور باندیوں کے سر کھلے رہتے ہیں، عزت دار عورتوں کے اور سرداروں کی اور شریفوں کی بیٹیاں اس طرح بے آبرو نہیں ہوتی۔ تو لوگوں نے کہا یہ تو دشمن کی بیٹی ہے اللہ کے رسول، اس کو تو بے آبرو کرنا چاہیے۔ کیا فرق رہ جائے گا کہ اس کے باپ کے میں بھی اس کے ساتھ اگر انتقام لوں، مجھ میں اور اس کے باپ میں کیا فرق ہو جائے گا؟ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمن کی بیٹی کی بھی عزت کی، اپنی چادر مبارک اتاری اور اس کے سر پر ڈلوائی اور کہا اس کو عزت کے ساتھ اس کا سلوک کیا جائے۔ جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سلوک کو اس نے دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہوئی ابن اخطب کی بیٹی صفیہ، بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا، کہنے لگے آج سے پہلے آپ کے خیمے سے زیادہ کوئی خیمہ میری نظر میں برا نہیں تھا، آج آپ کے خیمے سے زیادہ کوئی خیمے کی میری نظر میں عزت نہیں ہے، آج سے پہلے زمین پر آپ سے زیادہ برا کوئی نہیں تھا، آج کے بعد آپ سے زیادہ کوئی محبوب میری نظر میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جا صفیہ تو آزاد ہے، اپنے قبیلے میں چلے جا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول اب میں اپنے قبیلے میں واپس نہیں جاؤں گی، آپ مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیجئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی خواہش پیش کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو ام المومنین کے رتبے میں داخل کی، زمرے میں داخل کیا، ان سے نکاح کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے بتایا کہ کس طرح سلوک کیا جاتا ہے دشمنوں کے ساتھ اور کس طرح معاملات کیے جاتے ہیں اپنوں پرایوں کے ساتھ۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، پھر اللہ کو حکم نازل ہو رہا تھا، قرآن کے نزول کو نافذ کیا جا رہا تھا، قرآن نافذ ہو رہا تھا اور علاقے فتح ہو رہے تھے، علاقوں کے خزانے آ رہے تھے اور بڑے مال غنیمت کی کثرت بھی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں تقسیم فرما رہے تھے، انصار میں تقسیم فرما رہے تھے، آنے والے قبائل کی تالیف قلب ہو رہی تھی، زکوٰۃ کا نظام قائم کر دیا گیا تھا، زکوٰۃ وصول کی جا رہی تھی اور مستحقین زکوٰۃ کو زکوٰۃ ادا کی جا رہی تھی۔ یہ سارے مسائل تھے۔ مختلف علاقوں میں جہاں بغاوتیں سر اٹھا رہی تھی وہاں قافلے روانہ کیے جا رہے تھے۔ یہ سب حضور اکرم صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی کے اندر کیا ہے، ایک بہت بڑا نظام، اور کتنی بڑی دنیا۔ مصر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مصر تک اسلام پہنچ چکا تھا، ادھر یمن، پورا کا پورا یمن اسلام میں داخل ہو گیا تھا، اور یمن سے لڑائی نہیں لڑنا پڑی، بلکہ یمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وفود بھیجے۔ پہلا وفد علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے بھیجا، دوسرا وفد حضرت معاذ ابن جبل کے ذریعے سے بھیجا۔ حضرت علی کو بھیجا تو کہا یمن والوں کے پاس جانا، یمن عربی النسل اور عربی الاصل لوگ ہیں، ان کے پاس جانا، ان کو اچھے سے سمجھانا، اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی دولت سے نوازے گا۔ حضرت علی گئے، ان کے قبائل سے ملے، ان کو دعوتیں دی، اور یمن کے لوگوں کو اللہ رب العزت نے اسلام کے لیے قبول کر لیا۔ پھر حضرت معاذ ابن جبل کو ان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حاکم بنا کر بھیجا، تو اس انداز میں بھیجا کہ مسجد نبوی پر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر بیٹھ رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اونٹنی کی نکیل کو پکڑے ہوئے ہیں، اور حضرت معاذ کے ساتھ چلتے جاتے ہیں۔ اونٹنی تیز رفتار سے چل رہی ہے، معاذ اونٹنی پر سوار ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کی نکیل کو پکڑے ہوئے ہیں، اور معاذ کو نصیحت کرتے جا رہے ہیں، اے معاذ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ زیادتی مت کرنا، تم رعایا پر حکمراں بنا کر بھیجے جا رہے ہو، اللہ تم سے جواب لے گا، اللہ کے پاس جواب دہی سے ڈرتے رہنا، کسی پر زیادتی نہیں ہونا، اپنے دروازے پر دربان مت بٹھانا، لوگوں سے ملتے رہنا، اپنے کو ممتاز مت سمجھنا، لوگوں کا خادم سمجھنا، یہ ساری نصیحتیں کرتے جا رہے ہیں، اور دوڑتے جاتے معاذ کو دعا دیتے جاتے، اور معاذ کو یمن روانہ کرتے، کیونکہ یمن کا علاقہ وہ ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن والوں کے بارے میں فرمایا تھا، الایمان بالیمان والحکمت یمنیہ، ایمان یمن والوں کا، حکمت یمن والوں کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اور اور بڑے جلیل القدر جتنے بڑے صحابہ ہیں وہ سب یمن کے صحابہ ہیں، یمن سے آئے تھے، یمن عرب کا اصل علاقہ ہے، اور بڑا اللہ نے اس میں زرخیزی اور صلاحیتیں رکھی ہے، تو یمن نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے عامل اور پہلے گورنر حضرت معاذ ابن جبل کو وہاں پر حاکم بنا کر بھیجا، اور ان کو کچھ ہدایات دیں، تو اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑا کام تھا۔ پھر ادھر مصر کی طرف روانہ کرنا، ملک ہرقل کو خط لکھا، کیسر کو خط لکھا، کسریٰ کو خط لکھا، ان کے ساتھ جنگیں پیش آئی، اور ان کی طرف فوجوں کو بھیجنا پڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مختلف قبائل کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چل رہی تھی، ان کی طرف دعوت دی جاتی، اور چونکہ اصل تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینا تھی، انسانوں میں خدا کا تعارف کرانا تھا، اللہ کو بھولے ہوئے انسانوں کو اللہ کی پہچان کرانی تھی، اللہ کا تعارف کرانا تھا، اللہ سے تعلق کو جوڑنا تھا، اللہ رب العزت کے حکموں پر زندگیاں گزارنے کی تعلیم دینی تھی، اور اللہ نے جو احکام بھیجے ہیں ان احکام کا پابند بنانا تھا۔ یہ اصل کام تھا جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے۔ اور دوسرا بڑا اور کام وہ تھا کہ ختم نبوت کا اتمام تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ آخری نبی، آخری کتاب اور آخری دین لے کر آئے ہیں، اس لیے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ قیامت تک آنے والے دین کی حفاظت کا بندوبست بھی کرنا تھا، اور ساری انسانیت، کیونکہ آپ قبیل عرب کے یا قبیل قریش کے نبی نہیں تھے، آپ عرب کے نبی نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت و بشریت کے نبی تھے، اس لیے پورے دین کو تمام شکلوں کے ساتھ غالب کرنے کی یہ دوسری بڑی ذمہ داری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ اور قرآن میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ وہ ہے جس نے اپنے نبی کو دین حق کے ساتھ بھیجا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت کے ساتھ بھیجا، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو غالب کر دے تمام ادیان پر، اور تمام ادیان مغلوب ہو جائے اور دین غالب آ جائے، دین جو اسلام کی شکل میں وہ غالب آ جائے، اسلامی عقائد غالب آ جائیں، اسلامی نظریات غالب آ جائیں، اسلامی تعلیمات غالب آ جائیں، اسلامی معاملات غالب آ جائیں، اسلامی معاشرت غالب آ جائے، اسلامی ذہن غالب آ جائے، اور اسلامی تہذیب کا چلن غالب آ جائے، لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا۔ مدت 23 سال تھی، دنیا پوری کی پوری تھی، قبائل مختلف تھے، انسانوں کی آبادی
دنیا کے مختلف خطوں میں بسی ہوئی تھی، ان ساری کی ساری انسانیت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے دین کا یہ اتمام مقصود تھا، اللہ کا دین مکمل ہو جائے۔ پھر کیا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں نبرد آزما ہوئے، اللہ کے احکام نافذ کرتے رہے، شریعت بھی نافذ کرنا تھا، شریعت نافذ کرتے رہے، اللہ کے دین کے لیے ہجرت کی، مکی دور، مدنی دور، صحابہ کی تیاری، صحابہ کی تربیت، ان کی تعلیم اور آپ کا خاندانی نظام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک اسلامی اچھی حکومت کا قیام، جو مسجد نبوی جو مدینہ جس کا دارالخلافہ تھا، اور مسجد نبوی جس کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا، اور مسجد نبوی کو ایک ایسی مرکزیت عطا کی گئی کہ جس میں سارے کے سارے نظام کو قائم کیا گیا۔ مسجد نبوی کیا تھی میرے بھائیوں؟ آج ہمارے یہاں مسجدوں کا ایک مخصوص نظریہ ہے، مسجد بولے تو نماز پڑھنے کی جگہ، ہمارے ہاں وہ تصور ہی نہیں ہے جو اسلام میں مسجدوں کے لیے کا تصور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی جب بنائی اور مسجد نبوی میں جو کام شروع کیا، وہی اصل وہ نسبت ہے جس مسجد کی مسجد نبوی سے نسبت نہ ہو، اور جس مسجد میں مسجد نبوی کے انداز میں کام نہ ہو، میرے بھائیوں اس کو مسجد کہنے سے بھی جی ڈرتا ہے کہ بھئی یہاں تو مسجد نبوی میں تو یہ کام ہوا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دارالخلافہ بھی تھا، وہ مہمان خانہ بھی تھا، وہاں وفود بھی آتے تھے۔ اس مجمع میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں انہوں نے وہاں پر استوانے دیکھے ہوں گے، استوانِ حنانہ دیکھا ہوگا، استوانِ عائشہ دیکھا ہوگا، استوانِ حرس دیکھا ہوگا، استوانِ وفد دیکھا ہوگا، استوانِ توبہ دیکھا ہوگا۔ وہ ستون ہے کئی مسجد نبوی میں جس میں سے اکثر جنت کی قیاری جس کو کہتے ہیں اس کے اندر موجود ہیں۔ ممبر سے سیدھی جانب پر استوانِ حنانہ ہے، اس طرف مسجد استوانِ عائشہ ہے، استوانِ توبہ ہے، اس طرح کے ستون ہیں مختلف۔ تو وہاں پر ان سارے کے سارے ان ستونوں کے درمیان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اعمال ہوئے ہیں جس کی یادگار میں ان ستونوں کے نام رکھ دیے گئے۔ ایک استوانِ وفود ہے جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے قافلوں سے وہاں بیٹھا کرتے تھے، اور وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات فرمایا کرتے تھے، اس کو استوانِ وفود کہتے ہیں۔ استوانِ حرس ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام کو اندیشہ تھا کہ کہیں آپ کو مکے مدینے کے یہودی نقصان نہ پہنچا دیں اور یہ آپ کے قتل کے درپے ہیں، آپ کو قتل نہ کر دیں۔ تو ایک چوکیداروں کی جماعت رہتی تھی جن کی ڈیوٹیاں بدلی ہوا کرتی تھی، اور وہ وہاں بیٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے جانے والوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھا کرتے تھے اور وہاں پر بیٹھا کرتے تھے۔ اس استوانے کو آج بھی وہاں مسجد نبوی میں موجود ہے، استوانِ حرس میں وہ لوگ رہا کرتے تھے۔ پھر آیت نازل ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے پاس جو حفاظت کرنے والے ہیں ان کو آپ روانہ کر دو، آپ کو کسی کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، یہ آیت نازل ہوئی، اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا، آپ کو ان کی حفاظت کی ضرورت نہیں، ان کو جانے دو۔ تو وہ صحابہ کرام جو ہے وہاں سے چلے گئے، ان کو روانہ کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں اللہ کی طرف سے حفاظت ہے۔ یقین تو اللہ کی حفاظت کا تھا، لیکن باقاعدہ آیت بھی نازل ہوئی، واللہ یعصمک من الناس، اے نبی اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا لوگوں سے، آپ کو لوگ نہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روانہ کر دیا، لیکن اس استوانے کا نام جس ستون کے پاس صحابہ کرام کی جماعت بیٹھتی تھی اس کا نام استوانِ حرس رکھا گیا۔ استوانِ حرس یعنی چوکیداروں کا چبوترا، چوکیداروں کا چبوترا۔ پھر ایک وہ جماعت تھی جو مختلف علاقوں سے آیا کرتے تھے اور بھوکے اور پیاسے تھے، زمین ان کا بچھونا تھی، آسمان ان کا چھت تھا، ان کے پاس کوئی گزر بسر کا کوئی سامان نہیں تھا۔ وہ مختلف قبائل کے فقراء اور محتاج اور مساکین اور مسافر آیا کرتے تھے، ان کے لیے ایک چبوترا تھا، بہت سارے حاجیوں نے دیکھا ہوگا، اس کا نام صفہ ہے، اس پر اصحاب صفہ بیٹھا کرتے تھے۔ وہ صحابہ کرام کی مبارک جماعت تھی جن کے فاقوں پر گزر ہوا کرتی تھی، کوئی اگر صدقے کی کھجوریں لاتا تو وہ صدقے کی کھجوریں کھا لیا کرتے تھے، کوئی لا کر دے دیا تو کھا لیا کرتے تھے۔ یہ جماعت مسجد نبوی میں تعلیم حاصل کرتی تھی اور دین سیکھا کرتے تھے، مختلف قوموں، مختلف علاقوں اور مختلف خاندانوں سے جمع ہوئے تھے
اس میں فارس کے سلمان بھی تھے، حبشہ کے بلال بھی تھے، روم کے صہیب بھی تھے، اور تہامہ کے ابو ذر غفاری بھی تھے، اور اس طرح مختلف علاقوں کے لوگ جمع تھے، اور یہ صفہ کی درسگاہ تھی، اور یہ پہلی اسلامی یونیورسٹی تھی اور پہلا اسلامی مدرسہ تھا جس کے اندر طالب علموں کا ہاسٹل تھا اور بورڈنگ تھا جس میں وہ بیٹھا کرتے تھے، علم حاصل کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس بیٹھنے کا پابند کیا۔ سورہ کہف میں اللہ رب العزت کا حکم ہے، یا ایھا النبی واصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم، اے نبی اپنے آپ کو پابند بناؤ وہ اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھنے کا، ان کے پاس بیٹھا کرو، آپ ان کی صحبت میں رہا کرو اور ان کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کیا کرو، یہ دین سیکھتے تھے۔ اس لیے سب سے زیادہ اسی صفہ کی درسگاہ کے شاگرد رشید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں ہیں، اور تقریباً ان کی روایتیں صحیح روایتوں کی تعداد 5,500 حدیثیں ہیں، ورنہ اس سے بھی بہت زیادہ روایتیں، سب سے زیادہ روایتیں ان سے۔ وہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کی ہر بات کو سنتا، محفوظ کرتا اور ہر جگہ بیٹھا رہتا تھا اور سنا کرتا تھا، اور بھوک مجھ پر غشی طاری ہو جایا کرتی تھی، اور بعد مرتبہ مجھ پر سے لوگ چلا کرتے تھے اور میری گردن پر مرگی، بھوک کی وجہ سے لوگ سمجھتے تھے مرگی ہے، اور مرگی کے علاج میں وہ میرے گردن پر قدم رکھ دیا کرتے تھے، حالانکہ میں بھوکا ہوتا تھا اور کئی دن کے فاقوں کی وجہ سے، نکاہت اور کمزوری کی وجہ سے مجھ پر غشی طاری ہوتی تھی۔ تو ایک طرف ان کا انتظام ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد وہ زمانے جاہلیت کی بگڑی ہوئی نسلیں، بیواؤں کے ساتھ نکاح کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیوہ عورتوں کے ساتھ نکاح کیا۔ کنوارے پن میں حضرت خدیجہ جو بیوہ تھی ان کے ساتھ شادی کی، اور کئی عورتوں سے، حضرت سودا سے، زینب بنت جہش سے، اور صفیہ سے، اور اس طرح ام حبیبہ سے اور ام حفصہ سے، ان ساری کی ساری یہ ساری عورتیں یا تو مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں، ان سے شادیاں کر کر ایک وہ نظام کو ختم کیا کہ لوگ بیوہ عورتوں کے ساتھ شادی نہیں کیا کرتے تھے، اس کو عیب سمجھا کرتے تھے۔ لڑکیاں دختر کشی ہوتی تھی، لڑکیاں زندہ درگور اور گاڑ دی جاتی تھی، ان لڑکیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دی۔ لڑکے قتل کیے جاتے تھے، ان کو اللہ کے رسول نے زندگی دی، اور پھر اس طرح ایک امن بھرا نظام قائم کیا، مختلف دنیا میں اسلام کو پھیلایا۔ ساری کی ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرنے کے بعد پھر عبادت کا ایک نظام قائم کیا گیا، اذانیں دی گئی، نمازوں کے اوقات طے کیے گئے، نمازیں قائم کی گئی، حج کا نظام قائم کیا گیا، روزے کا نظام قائم کیا گیا، زکوٰۃ کا اجتماعی نظام قائم کیا گیا، بیت المال قائم کیا گیا۔ یہ سارے بڑے بڑے کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوت والی زندگی میں انجام دیے۔ اور پھر اس کے بعد سارے دنیا کے انسانوں تک دو باتیں پہنچانا تھی، ایک تو یہ کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور دوسری بات یہ کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ میں اللہ کا نبی ہوں، اور دوسری بات میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ یہ صرف دو آپ کے لیے، میرے لیے کہنا اور آپ کے لیے سننا آسان ہے۔ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں، یہ دو باتیں اللہ کے رسول کو پہنچانی تھی، لیکن یہ پہنچانا اتنا آسان نہیں تھا۔ میں اللہ کا نبی ہوں، پورا قرآن پہنچانا تھا، اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں، پوری عملی زندگی پہنچانا تھی، اور قیامت تک آنے والی ساری چیزیں، سارے فتنے، سارے ادیان، ساری باطل نظریات پر پابندی لگانا تھی، ان کو پر قدغن لگانا تھی کہ اب اس کے بعد۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مبشرات بھی ہیں اور پیشن گوئیاں بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے فتنوں کی طرف اشارہ کر دیا، دجال آئے گا، یاجوج ماجوج آئیں گے، مہدی آئیں گے، فلاں ہوگا فلاں ہوگا، یہ فتنہ ہوگا یہ فتنہ ہوگا، میری امت میں یہ ایسے ایسے بگاڑ آئیں گے، میری امت میں اتنے فرقے بن جائیں گے۔ وہ ساری چیزوں سے چوکنا اور ہوشیار بھی کرنا تھا۔ یہ وادیاں ہیں خطرے کی، یہ گھاٹیاں ہیں ہلاکت کی، یہ اندھیرے ہیں ظلمت کے، ان میں پڑو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ ساری چیزیں امت کو بتانا بھی تھی اور دین کی حفاظت بھی مقصود تھی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیتے رہے۔
اب یہ سارے کام کو کرنے کے لیے آپ کو معاونین کی ضرورت تھی. آج صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو صحابہ عطا فرمائے وہ صحابہ کمال کے لوگ تھے، کمال کے لوگ تھے. پوری بشریت میں، پوری انسانیت میں ایسے کمال کے لوگ نہ کسی نبی کو ملے، نہ کسی قوم کو ملے، نہ کبھی قیامت تک ہوں گے. میرے بھائیوں، ہر آدمی اپنی ذات میں، اپنے وجود کے اعتبار سے بے مثال ہے، لاجواب ہے. اللہ نے جن کے کو سند قبولیت دی ہے، اللہ نے اپنی محبوبیت اور اپنے پیار کے پروانے اور اپنی رضا کے پروانے ان کو دیے ہیں. ایسے لوگ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے چنا؟ وہ سارے کے سارے جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہے انسان تھے اور انہوں نے روشنی نہیں دیکھی تھی. کوئی یونیورسٹی وہاں قائم نہیں تھی، وہاں پر کوئی دانش کدہ نہیں تھا، کوئی بہت بڑے متبر لوگوں کا ان کو سابقہ نہیں تھا. وہ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ اونٹوں کے چرانے والے تھے، وہ خود راہ پر نہیں تھے، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ وہ سارے کے سارے لوگ ویسے ہی تھے زمانے جاہلیت کے، جیسے ابو لہب تھا، ابو جہل تھا. لیکن اللہ نے جب ان کے قلوب پر اپنی نگاہ کرم ڈالی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ان کے سروں کو جھکا دیا، تو پھر کیا تھا کہ یہ زمانے جاہلیت کے کچلے دبے مظلوم اور پچھڑے ہوئے اور بیکورڈ انسان میرے بھائیوں سب سے زیادہ معزز بنے، سب سے زیادہ مکرم بنے، سب سے زیادہ پاکیزہ بنے، سب سے زیادہ نیک بنے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے بنے، سب سے زیادہ پروقار بنے، سب سے زیادہ باروب بنے، سب سے زیادہ پرہیبت بنے، سب سے زیادہ پرشوکت بنے. پھر وہ با کمال بنے، اہل علم بنے اور ان کی زندگیاں بے مثال بنی، بے نظیر بنی، جس کو قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں رحماء بینہم آپس کے میں مہربان ہیں، کافروں کے لیے سخت ہیں، اللہ کی رضا میں لگے ہوئے ہیں. ایسے لوگ بنے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی و اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی و اللہ سے راضی. ایسے وہ لوگ بنے. اللہ کہتے ہیں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، سبقت کرنے والے انصار میں سے اور مہاجرین میں سے. اور قیامت تک یاد رکھو، قیامت تک یاد رکھو، قیامت تک جو ان کے نقش قدم پر چلے گا. سن لو دوستو بزرگو، جو نقش قدم پر ان کے چلے گا. اللہ قرآن میں کہہ رہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، اور جو اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کریں گے قیامت تک اللہ نے ان کو قبول کر لیا. ان کے کیوں قبول کیا؟ نبی کے فاقوں میں فاقے ملائے، نبی کے آنسوؤں میں آنسو ٹپکائے، نبی کے جہاں قطرے گرے وہاں ان کے خون بہ گئے، نبی نے جہاں فاقے کیے ان کے بچے یتیم ہو گئے، ان کی عورتیں بیوہ ہو گئی، ان کے گھرانوں کے چراغ بجھ گئے، ان کی آرزویں اور تمنائیں مچل مچل کر اپنے دم توڑتی رہ گئی، اور ان کے ارمان اور حسرتیں اور ان کی جوانیوں کے ارمان وہ گھٹ گھٹ کر دم توڑ دیے. لیکن انہوں نے اللہ کے دین پر آنچ نہیں آنے دی، انہوں نے اللہ کے دین کے لیے کبھی سر منہ انحراف نہیں کیا، انہوں نے اللہ کے حکموں کو نہیں موڑا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ذرا بھی تنازل اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر اپنی جانیں قربان کر دی. کیا صحابہ تھے، کیسے صحابہ تھے کہ احد کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کہہ رہے ارمِ سعد فداک ابی و امی، سعد تیر برساں میرے ماں باپ تجھ پر قربان. نبی جس کو یہ کہہ دیں سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان، وہ ابو سکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جان توڑ دیں. رسول پاک آیا تو آخری وقت ہے اور ان کو تیر لگا ہوا ہے، تیر کھا رہے ہیں اور ان کی جان نکل رہی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر کو اپنے پیروں پر رکھ لیتے ہیں اور پھر ان کی جان اسی حالت میں رخصت ہو جاتی ہے. کسی شاعر نے کہا کہ بوقت زب اپنا بوقت سب اپنا پائے اپنا اس کا اپنا سر اس کا زیر پائے ہے، بوقت سب سر اپنا اس کا زیر پائے ہے، یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے. اپنا نصیب کے اس کے پیروں پر جان دی جا رہی ہے. کیسے صحابہ تھے وہ، اور کیسے حضرت طلحہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے وہ کان ید طلحہ شلاء، حضرت طلحہ کے دونوں ہاتھ بیکار ہو گئے تھے، تیر روک رہے تھے، سینے میں تیر پیوست ہو رہے تھے. صحابہ تھے
بچے یتیم ہو گئے، ان کے بچوں کو نبوت نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہو۔ میرے بھائیوں، ہم آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مقابلے میں ان اللہ کے باغیوں اور نافرمانوں کے لباس پہنتے ہیں، ان کے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں، نمازیں چھوڑتے ہیں، سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، روزانہ اپنے چہروں پر جھاڑو پھراتے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو کیا جواب دیں گے جن کے یتیموں کو نبی نے اپنے گود میں اٹھایا تھا، جنہوں نے اسلام کی بقا کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، جن کی عورتیں جوانیوں میں بیوہ ہو گئی تھیں اور جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، اس دین کی اس طرح حفاظت ہوئی، آج وہ دین ہماری زندگیوں سے نکل رہا ہے۔ ہم مذاق کر رہے ہیں، ہمارے گھروں میں ٹیویاں ہیں، ہمارے گھروں میں چینل ہے، ہماری عورتیں بے پردہ ہیں، ہمارے نوجوان منشیات کے عادی ہیں، ہمارے محلے گندگی اور کوڑا دان بنے ہوئے ہیں، ہمارے اخلاق گرے ہوئے ہیں، ہماری مسجدیں مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، ہم نے لباس دوسروں کے اختیار کیے، ہمارے میں ایسے لوگ پیدا ہو رہے جیسے کل ٹی وی پر ایک ڈیبیٹ چل رہا تھا، کوئی بدبخت مولوی نے کہہ دیا کہ مذہب کے بارے میں کہ ہم فلانے ہیں فلاں ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، تو یہ سب کیا ہے؟ کیسے کیسے لوگ ابن الوقتی کے مظاہرے کر رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ ہماری زندگیاں کیسی، ہمارے اخلاق کیسے ہو گئے؟ ہم اتنے گر جائیں گے، ہم اپنے آپ کو سیکولر ظاہر کرنے کے لیے کہیں تک بھی جا سکتے ہیں، ہم کہاں سے گدائی لے کر اور بھیک مانگنے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے؟ میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے اپنی جان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام پر نچھاور کر دی تھی، اور اسی لیے حضرت انس بن نضر نے اپنی قوم سے کوئی پیغام دیا تھا عہد میں کہ اپنی قوم سے جا کر کہہ دو، اپنے قوم سے انصار سے جا کر کہہ دینا، ایک ناک بھی اگر زندہ رہی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چبھ گیا تو اللہ کے پاس تمہاری کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ اور پھر انہیں ایک صحابی نے جب یہ سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے تو جذبے میں کھڑے ہوئے اور کہا موتو علی ما مات نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر جان دے دو جس پر تمہارے نبی نے جان دی ہے۔ کیوں ہاتھ دھرے بیٹھے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو مزمحل اور پس ہمت کر کر بیٹھے ہو؟ جان اس پر دو جس پر جان تمہارے نبی نے دی ہے۔ آج میرے بھائیوں، جانیں کہاں دی جا رہی ہے؟ لوگ مر کہاں رہے ہیں؟ کس لیے مر رہے ہیں؟ بڑے بڑے دواخانوں میں مر رہے ہیں، کوئی عورتوں کے لیے مر رہا ہے، کوئی کائے کے لیے مر رہا ہے۔ ارے صحابہ کائے کے لیے جانے دی، اس لیے قرآن نے کہا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ کیسے تھے صحابہ؟ یہ ابو بکر صدیق ہیں، کیا شان کے صدیق ہیں، ہم بھی صدیق ہیں، کیا ہمارا حال ہے؟ ہم نے بھی نام صدیق رکھے ہیں، عمر رکھے ہیں، عثمان رکھے ہیں، علی رکھے ہیں۔ میرے بھائیوں، کل میدان محشر بپا ہوگا، رسول اللہ کے جانثار حوض کوثر پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، میزان عمل کھڑا ہوگا، ان کے ساتھ یہ لوگ کھڑے ہوں گے، رسول پاک جہاں کھڑے ہوں گے صحابہ وہاں کھڑے ہوں گے، صحابہ کے زخموں سے رسنے والا خون ان کی شہادتوں اور قربانیوں کی گواہی دے رہا ہوگا، اور ان کے یتیم بچے ان کے قدموں میں ان کے پاس کھڑے ہوئے ہوں گے، ان کی بیواہوں کے غم اور ان کے نالے اور ان کی آہیں ان کے ساتھ میدان محشر میں خدا کی قربت کے نظارے دیکھ رہی ہوگی، اور ایک ہم ہوں گے، ہمارے نام بھی پکارے جا رہے ہوں گے، صدیق آؤ، بلال آؤ، حمزہ آؤ، علی آؤ، عثمان آؤ۔ ہم ان ناموں کو رکھ تو لیتے ہیں، ہم ان ناموں کے ساتھ جائیں گے، نہ چہرے یہودیوں جیسے، لباس نصرانیوں جیسے، وضع ہندوؤں جیسی، عادتیں غیر مسلموں جیسے، نہ اخلاق اچھے، نہ عادتیں اچھی، نہ نگاہ اچھی، نہ سوچ اچھی، نہ فکر اچھی، نہ کبھی دین کے لیے جاگے، نہ دین کے لیے روئے، نہ دین کے لیے آنسو بہائے، نہ نبی کا غم کھایا، نہ نبی کے غم میں راتیں گزاری۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگیاں ایسی آئے گی اور ہم اس طرح جائیں گے۔ غور کرو، کل قیامت کا میدان آنا ہے اور وہ زلزلہ آنے والا ہے۔ قرآن جیسی کتاب کہتی ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى۔ کل وہ منظر آنے والا ہے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم اپنی اس نسبتوں کو اور اپنے اس تعلق کو جو ہم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی کچھ تو پاسداری کرو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے
کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں میرے بھائیوں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی ٹیم تیار کر چکے، ایسے افراد تیار کر چکے جو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت بلال، حضرت عمار، ایسے جلیل القدر اور عظیم الشان انسان جو اللہ نے ان کو دیے، جن سے پوری دنیا میں انقلاب برپا ہوا۔ کیا شان کے لوگ تھے جن کے لیے سمندروں میں راستے بن رہے تھے، کیا شان کے لوگ تھے جب وہ جنگلوں میں آواز دیتے تو دریاؤں میں راستے بن رہے۔ اقبال نے کہا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرت سعد بن وقاص ہے اپنی فوج سے کہہ رہے گھوڑے ڈال دو، دجلہ میں گھوڑے ڈال دیے اور دجلہ نے ان کو ایران کے بارڈر پر پہنچا دیا۔ ایرانی بھاگے بھوت آمدن بھوت آمدن، بھوت آ گئے بھوت آ گئے۔ اللہ نے ان کی ہیبت ڈالی۔ انہوں نے قیروان میں کہا کہ ہم یہاں رہیں گے۔ تم عقبہ ابن نافع نے کہا تھا تم اے چیتو، اے شیرو، اے بھیڑیو، اے درندو، اے اجدہو، یہ جنگل خالی کر دو۔ جنگل خالی کر دیا گیا، ان کے لیے آگ گلزار بن جائے، ان کے لیے زمین طے کر دی جائے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے جو انبیاء سابقین کے ساتھ پیش کیا تھا اور ان کے معجزات کے طور پر شمار ہوتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا اور ان کے غلام صحابہ کرام کے ساتھ وہ سارے واقعات پیش آئے۔ اور ان کے لیے حضرت موسیٰ کے لیے اگر بحر احمر کو اللہ نے پھاڑ دیا تھا تو اللہ نے دریائے دجلہ پر کو اللہ رب العزت نے مسخر کر دیا تھا اور یہ بھی پار ہوئے۔ وہاں بنی اسرائیل پار ہوئی تھی، یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے افراد پار ہوئے اور وہ بھی بعد میں پار ہوئے۔ ان کے لیے اگر وادی سینا کے اندر حفاظت کے اور زندگی گزارنے کے سامان ہوئے تو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے وہاں پر جنگلوں میں، افریقہ کے جنگلوں میں وہاں پر انتظامات کیے گئے۔ یہ ساری چیزیں پیش آئی صحابہ کرام کے لیے۔ اب میرے بھائیوں بزرگ دوستو، اتنی بڑی نبوت، اتنا بڑا کام اور قیامت تک کے لیے کام لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے کام کیا، پیٹ پر پتھر باندھ کر، فاقے رکھ کر، اپنوں کو قربان کر کر، اپنے سارے تکلیفوں کو برداشت کر کر، مکہ جیسا شہر چھوڑ کر، مدینہ ہجرت کر کر، بدر احد میں سے گزر کر اور سب ساری چیزیں کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پھر اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا۔ یہ اپنی زندگی کا آخری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج تھا۔ یہ حج جو ہے ہم نے فیشن بنا لیا عمرے کرنا، فیشن بنا لیا حج کرنا، پیسہ ہو گیا چلو عمرہ کر کر آ جائیں گے، پیسہ ہو گیا چلو حج کر کر آئیں۔ ارے حج نے زندگی بدلی نہیں، عمرے نے زندگی بدلی نہیں، پیسہ جمع ہے چلے جاؤ اور چلے جاؤ نہ میرے بھائیوں۔ جانے سے پہلے کوئی جذبہ نہ، آنے کے بعد کوئی تبدیلی کچھ نہیں ہے، بس ایک رواج ہے اور رسم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ایک زمانہ میری امت پر ایسا آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من الاسلام الا رسمہ۔ قرآن کے الفاظ باقی رہ جائیں گے، اسلام کے نقوش باقی رہ جائیں گے، رسمیں ادا ہوگی، روح نکل جائے گی۔ آج روحوں کے بغیر نمازیں ہیں بے روح ہے، اذانیں ہیں بے روح ہے، حج ہے بے روح ہے اور سارے اعمال ہیں بے روح ہے۔ روح اس میں سے نکل گئی۔ روح قربانیوں سے آتی ہے، بلال کی پیٹھ پر پڑنے والے کوڑوں سے آتی ہے، فاقوں سے آتی ہے اور وہ ساری مجاہدوں اور قربانیوں سے وہ روح پیدا ہوتی ہے جس کا نام روح محمد ہے، جس کا نام ایمان ہے، جس کا نام وہ یقین کی دولت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کے اندر پیدا ہوئی تھی۔ تو آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہم کس طرح اور کن چیزوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے میدان میں کھڑے ہیں۔ حجۃ الوداع کے میدان میں 1,24,000 تقریباً جانثار صحابہ کرام کا مجمع ہے اور ایک روایت کو جس کو رحمت للعالمین کے مصنف مولانا سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے 88,000 لکھا ہے۔ 88,000 یا 1,24,000 جو انبیاء سابقین کی تعداد ہے، اگر ان دونوں روایتوں میں سے بہرحال ایک جمع غفیر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت کے دامن میں کھڑے ہوئے ہیں، سامنے پورے جانثاروں کا مجموعہ ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما رہے ہیں۔ تواضع ہے اور تذلل ہے، عاجزی اور انکساری ہے اور عبدیت کا اظہار ہے اور بندگی کا عزت طاری ہے، نہ نخوت ہے، نہ کوئی تکبر ہے، نہ کوئی کسی قسم کا خود نمائی ہے، نہ کچھ نہیں ہے، بلکہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، عبدیت کا اظہار ہے، اپنے رب کو پکار رہے لبیک
लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज फरमाने के लिए गए। अब अल्लाह ने इस हज्जतुल वदा के अंदर वही नाजिल फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर सवार है और ऊँटनी इतना वही का बोझ होता था कि ऊँटनी बैठने लगी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसीने से शराबूर हो गए। और कुरान की आयत नाजिल हुई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने दीन मुकम्मल कर दिया। यह ऐलान था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अब आपका यानी इससे पहले इत्तला दी जा चुकी थी, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी मुद्दत हयात दुनिया में जो दी गई उसके खात्मे की इत्तला हो गई थी। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, नबी को इत्तला दी जाती है कि तुम्हारा तस्बीह करो और इस्तिग़फ़ार करो। और लोगों की मौत जो होती है वो उनके इख्तियार की नहीं होती, नबी को तो अल्लाह इख्तियार देते हैं और उनसे पूछा जाता है अब मौत आने वाली है, पहले से इत्तला दी जाती है और आपको अब इस दुनिया से रुखसत होना है, इसकी खबर दी जाती है, इख्तियार दिया जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब वहाँ पर खबर दे दी गई, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज्जतुल वदा में अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की आखिरी आयतें नाजिल हुई। इसके बाद भी 3 आयतें नाजिल हुई, लेकिन आम तौर पर यही मशहूर रिवायत है कि ये आखिरी आयत है, अगरचे ये सही रिवायत नहीं है। इसके बाद और रिवायतें और आयतें नाजिल होती रही, लेकिन हज्जतुल वदा के मौके पर मैदान अरफात में 9 ज़िलहिज्जा को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़वाल के वक्त ये आयत नाजिल हुई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने दीन मुकम्मल कर दिया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे, आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। साहबा ने और फिर सहाबा किराम से कहा, ए खुतबा दिया। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो खुतबा एक रुखसत होने वाले का वसीयतनामा है। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल वदा उम्मत के लिए एक मोहकम दस्तूर है। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा एक खुला हुआ पैगाम है। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको वो पैगाम याद होना चाहिए। हर आदमी ने खुतबा हज्जतुल वदा को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। अब मैं इस वक्त तो खुतबे की तफसीलात नहीं बयान करूँगा, सिर्फ जो मैं अपने इस वक्त बात करना चाह रहा हूँ वो बात है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, अला हल बल्लगतु, क्या लोगों मैंने पहुंचा दिया? अला हल बल्लगतु, क्या मैंने तुमको पहुंचा दिया? सहाबा किराम ने अला हल बल्लगतु, ए लोगों मैंने पहुंचा दिया। 23 साल से लोग देख रहे थे, नबी पेट पर पत्थर बांध रहे, फाके कर रहे हैं और सब कुछ हुआ है, देख रहे हैं, मुशाहिदा है, भला वो क्या कहेंगे? अला हल बल्लगतु, ए लोगों क्या मैंने तुम तक अल्लाह का दीन पहुंचा दिया? सहाबा किराम ने बेहतरीन खिराज पेश किया। आज तक किसी उम्मती की उम्मत ने अपने नबी को ऐसा खिराज नहीं पेश किया। सहाबा किराम ने बैक ज़बान का, बल्लगतल अमाना, ए अल्लाह के नबी आपने अमानत पहुंचा दी, व नसाहतल उम्मा, और आपने उम्मत की खैर खाई की बातें बता दी। बल्लगतल अमाना व नसाहतल उम्मा व अद्दैतर रिसाला, और आपने रिसालत का हक अदा किया। जब सहाबा किराम के मजमे ने एक साथ ये बात कही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भाइयों एक मिजाज होता है, आदमी की तारीफ होती है तो उसका सीना फूल जाता है। नबी होता है अल्लाह के, ये तो, और ये आखिरी नबी और सबसे बड़ा नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आसमान की तरफ उंगली उठाई, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, ए अल्लाह तू गवाह है, ए अल्लाह तू गवाह है, ए अल्लाह तू गवाह है। ये सब क्या कह रहे हैं कि तुमने पहुंचा दिया। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने कुरान में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक आयत नाजिल की थी, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक इल्लम तफ़अल फमा बल्लगत रिसालतहु। ए रसूल, जो कुछ तुम पर नाजिल किया गया लोगों तक पहुंचा दो, अगर तुमने नहीं पहुंचाया तो तुमने हक की रिसालत अदा नहीं किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने रब से बाज के पास पूछे जाने का डर लगा हुआ है और उम्मत को गवाह बना रहे, लोगों तुम गवाही दोगे मैंने पहुंचा दिया। मेरे रब ने कहा था अगर तुमने नहीं पहुंचाया तो तुमने हक की रिसालत अदा नहीं किया, मैं तुम्हारी गवाही पेश करूंगा कि अल्लाह मैंने पहुंचा दिया। अब मेरे भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने रब के पास पूछे जाने का डर लगा हुआ है।
صحابہ کرام کے مجمع سے پوچھ رہے ہیں ہم کو کوئی ڈر ہے؟ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سارا کام کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ذمہ داری دی، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو موجود ہیں انہوں نے ان تک پہنچا دینا، جو موجود نہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 11 ربیع الاول کچھ دن بیمار رہے، اور پھر 11 ربیع الاول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قفس انصرو سے پرواز کر گئی۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم پر سکرات الموت، موت کی سختیوں کی تکلیف تھی، بار بار آپ پیالے میں ہاتھ ڈالتے جاتے، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بالرفیق الاعلیٰ کہتے۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ آپ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی وَآبَتَاهُ وَاكَرَبَاهُ، ہائے میرے ابا کی تکلیف، ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے فاطمہ تسلی رکھو، تمہارے باپ پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں آئے گی، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اب رفیق اعلیٰ سے ملاقات ہوگی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرما لیا تو اچھے اچھوں کے اوسان خطا ہو گئے، وہ انسانیت کا سب سے کالا دن تھا۔ اس لیے حضرت صفیہ نے، حضرت فاطمہ نے کہا تھا کہ یا انس اطابت انفسکم اتحس التراب علی رسول اللہ، اے انس تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کر لیا کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر مٹی ڈال رہے تھے جب۔ اور پھر حضرت فاطمہ نے وہ الفاظ کہے جس سے بڑھ کر غم کا اظہار کوئی نہیں ہو سکتا، صبت علی مصائب ولو انہا، صبت علی مصائب ولو انہا، صبت علی الیام سرنا لیالیا، صبت علی الیام سرنا لیالیا، مجھ پر وہ مصیبتیں ٹوٹی ہے کہ اگر یہ مصیبتیں دنوں پر ٹوٹتی تو دن رات ہو جاتے۔ ماذا علامن شمت تربت احمدی اللہ یہ شم من المدغ والیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی مٹی کو سونگ لے اس کو مشک و عنبر کے سونگنے کی ضرورت باقی نہیں رہے۔ میرے بھائیو، وہ غم تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن صحابہ اس غم میں کھوئے نہیں، اس غم میں ڈوبے نہیں، بلکہ پھر کھڑے ہوئے اور پھر پوری انسانیت اور بشریت تک یہ اللہ کا دین پہنچایا، اور یہ دین اسی تسلسل کے ساتھ ساری انسانیت بشریت تک پہنچنا ذمہ داری ہماری ہے، جواب ہم کو دینا ہے۔ اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔